حضرت علی شیر خدا کو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا ہے۔ لوگ دور دراز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے سوالات لے کر آتے اور شیر خدا ان سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے والدین وفات پا جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنی اولاد کے پاس چکر لگاتی رہتی ہیں، اور وہ روحیں اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے صدقہ خیرات کرو، ہمارے لیے نیک اعمال کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کیونکہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ اب مرنے والا اپنے لیے کوئی بھی نیک عمل، دعا یا صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، اس لیے مرنے والا اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ جب مرنے والے کی اولاد یا اس کے رشتہ دار اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس سے مرنے والے کو ملنے والے عذاب میں کمی آتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس مرنے والے کی روح اپنے گھر اور رشتہ داروں کے گھروں کے چکر لگاتی ہے کہ کوئی نیک عمل کرے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ پھر حضرت سلمان نے دریافت کیا کہ روح کب گھروں کا رخ کرتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ روحیں جمعرات اور جمعہ کی رات کو اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو پکارتی ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کرو، ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرو تاکہ ہمارے عذاب میں کمی واقع ہو۔ جس بندے کی اولاد نیک ہو اور نیک کام کرے تو اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو بھی پہنچتا ہے، مگر ان روحوں کی آواز کوئی بھی سن نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ اے سلمان، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہنا، کیونکہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے تو ان کے والدین کی روحیں بھی اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ اے اللہ، جس طرح میری اولاد نے مجھے ثواب پہنچایا اور میرے لیے صدقہ و خیرات کیا، اسی طرح تو بھی ان کی مدد فرمانا اور دنیا میں ان کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ روحیں جمعرات کے دن اپنے گھروں میں جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی مسجد میں اداس بیٹھے تھے کہ حضرت سلمان فارسی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت علی، آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ سلمان، میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ روح اپنی اولاد سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے لیے نیک عمل کرو، میرے لیے صدقہ و خیرات کر دو، میرے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اس کے بعد حضرت سلمان نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا ماں کی روح بھی گھر میں آتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے اس کے اعمال نیک تھے یا بد، وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے پاس ضرور آتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد مرنے والا اپنے لیے خود تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی اولاد کے پاس آتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے صدقہ کرو تاکہ میرے عذاب میں کمی آئے اور میری بخشش ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پیاروں کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کے لیے بخشش کا سامان بن جائیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پیاروں کے لیے آخرت کی منزل آسان ہو اور ان کی بخشش ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والوں کے پاس پہنچتی ہیں؟ تو اس مرنے والے نے جواب دیا کہ ہاں، رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد صرف چند دن ہی یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیک عمل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روح وہ امر ہے جس کے حکم سے ہمارے جسم کا نظام شروع ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق روح کا مادہ نور ہے، اور نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح فرشتے نور سے بنے ہیں،
اسی طرح روح کو بھی نور سے بنایا گیا ہے۔ روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ روح اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے زیادہ ہم جان نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ مکمل علم تو بس اللہ کے پاس ہی ہے۔ جتنا اس نے ہمیں بتا دیا اس سے زیادہ ہم نہ جان سکتے ہیں اور نہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ والدین کو اف بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے اور اولاد پر اس کا پہلا حق ماں کا قرار دیا ہے۔ لیکن جہاں والدین کی خدمت پر ثواب کی خوشخبری ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے والے کو عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ پھر جہاں والدین کی زندگی میں ان سے حسن سلوک کرنے کی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے، وہاں ہی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اولاد کو تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی اولادوں کو نیک اعمال کرنے اور اپنے والدین کی بخشش کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں صحت مند اور تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔